السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیئر اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا دوست محمد شہزاد نیئر۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آنے والے تمام معزز دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایمان ابو طالب کے اوپر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بہت سے ملاؤں نے اور بہت سے مولویوں نے، ذاکروں نے ایمان ابو طالب کو ثابت کیا، اور ثابت کرنے کا مقصد صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بڑھانا تھا، اور نہ صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور شان کو بیان کرنے کے علاوہ حضرت ابو طالب کو علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کے القاب بھی دیے گئے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو طالب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا تھے، یہ میں بات مانتا ہوں کہ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن ایمان نہیں لے کے آئے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یشاء۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورۃ القصص ہے اور آیت نمبر 56 یعنی کہ 56 ہے۔ ناظرین، اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک میرے پیغمبر آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں، بلکہ یہ ہدایت اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ متعدد روایات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ معارف القرآن مسائل قرآن میں یہ بات واضح ہے کہ اس آیت کا شان نزول جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو دعوت اسلام دی اور دعوت قبول کرنے کا کہا، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں دعوت قبول نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج اور دکھ کا سامنا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار میں آپ کے نہیں ہے کہ آپ کس کو ہدایت دیں، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گئے جب ابو طالب کے آخری لمحات تھے۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابو طالب اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، حضرت حسن و حسین کے دادا جان ہیں، لیکن ایمان کی حالت میں نہیں تھے، بلکہ اگر ایک ولی یعنی کہ صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو کافر ماننا اگر غلط ہے، تو پھر حضرت پیغمبر علیہ السلام کی لڑائی میں دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کے والد ایک بت فروش تھے، اور قرآن پاک میں صاف واضح ہے۔ ناظرین، صرف ذاکر اس بات کو ایمان ثابت بھی نہیں کرتے، بلکہ بہت سے مولویوں نے آپ کو پہلا صحابی، پہلا مددگار اور مومن تک تسلیم کیا، جو کہ حضرت صدیق اکبر ہیں، بلکہ ان ٹکوں کے لوگوں نے اور 2 ٹکے کے مولویوں نے صرف اپنے ایمان کو بیچ کر عوام کو واہ واہ پہ لگانے کے لیے بہت سے تقریریں کی، اور جن میں سے صرف چند ایک ملاحظہ کریں۔ پہلی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس نے حضرت امام ابو طالب کو امام علیہ السلام کہا، اور ان کو پہلا صحابی کہا اور پہلا مددگار کہا، بلکہ بہت کچھ بکواسات کیے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ بیٹا بھی ٹھیک تے شریف ہوئے، او دا بابا بھی شریف ہوئے، خاندان بھی شریف ہوئے، اے بیداد پر والا اے سوچی بیٹھا جتھے بیٹی دیواں کم از کم او دا سورا شریف ہوئے، خامد شریف ہوئے۔ کی سمجھے محمد بطول دا رشتہ کدے گھر دیتا ہے؟ جی جی کافر دے پوتر نو، مشرک دے پوتر نو ایک گل کرن لگے ہور کچھ نہ بندہ کرے، بوڑھ مرنا چاہیے
کدے بارے سوچدا پہ کدے بارے خیال کیتی بیٹھا اے تواڈے نام بولن دی وجہ تو بات ود گئی اس روئے زمین تے سب تو پہلا گل تھوڑی جو کھیرڑی جڑی میں کردا پیا اے بندیاں نو گھٹ پچدی ہے جنہاں دے عقیدت دے معدے خراب ہون تے میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا پیر شبیر شاہ ہاشمی صاحب میرے لئے ویکھنا ہے حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام حسین دا دادا بچے پکال ہوئے گل حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دا دادا ہے حضرت جی امام حسین دا دو تریہ دے ہو گئے میں ایک جگہ تے پڑھتا پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تے 60-70 سال دے بابے میں نے پوچھنے پہ یہ ہے کون توجہ ہے کہ کوئی نہ اے دنیا تے ہے دھیان سب تو پہلا مومن علی دا بابا میرا کی نقصان ہویا جڑا نہیں بولے اللہ اکبر سب تو پہلا مومن علی دا بابا سب تو پہلا صحابی علی دا بابا سب تو پہلا میرے آقا دا شاعر علی دا بابا سب تو پہلا میرے آقا دا نعت خان علی دا بابا تو ناظرین آپ نے اس کی الفاظ سنے اور اس کی ویڈیو دیکھی دیکھیں کتنی بکواسات یہ انسان کر رہا ہے اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت زید بن حارثہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے لیکن اس نے ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے اتنے بکواسات کیے جس کی کوئی انتہا نہیں اور ابو طالب کو مسلمان قرار دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف لوگ اس کو واہ واہ کی داد دیتے رہیں جبکہ اہل تشیعہ کے نزدیک امام ابو طالب کو ایمان کا ثابت کا درجہ دیا جاتا ہے جبکہ اہل سنت کے نزدیک کوئی بھی مولوی اس کو ایمان کا درجہ نہیں دیتے اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل شیعت وہ جماعت ہے جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت حتیٰ کہ قرآن کی بھی منکر جماعت ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تاکہ مجمع اور یہ جتنے لاتعداد لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں نا ایک بار خاموشی ہو اور پھر جب یہ علی کے نام کی دھمال ڈالیں گے تو بھی پتا چلے گا سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں ابو طالب پادری کے پاس آئے احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا کیوں آئے ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا کیا ذرا دیکھ تو صحیح 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا ایک بچہ آیا ہے بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا سپتین کوسا مجھے ہیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم پادری نے بچہ اٹھایا کاغذ قلم لیا ایک ذائچہ بنایا دیکھا پھاڑ دیا دوسرا لیا بنایا پھاڑ دیا تیسرا لیا بنایا پھاڑ دیا چوتھا لیا بنایا پھاڑ دیا جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا پھاڑتا رہا ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے بچہ پیدا اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ ویڈیو میں یہ کس طرح کے بکواسات کر رہے ہیں اور ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا اتنا کہنا تھا علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے میں ہوں نفس پیغمبر میں ہوں نفس اللہ ایک
एक ही वक्त में अली के पास दो नफ्स थे, अल्लाह का नफ्स भी था, मोहम्मद का नफ्स भी था। तो नाजरीन, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि ये किस तरह के बकवासात हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर कर रहे हैं और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी गुस्ताखी कर रहे हैं। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जैसा ये बकवासात और गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का इस्लाम में कोई सबूत नहीं और ना ही इनके मुसलमान होने की कोई दलील है। तो मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में, तब तक दीजिए इजाज़त और इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।